بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ مسند احمد۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ مسلم۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ صفات کی آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اس کی تفسیر یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچوں کو ذبح کرا دینا نہ تھا، بلکہ اصل مقصود تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 107۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اس کی تفسیر ہے، بڑی قربانی سے مراد جیسا کہ بائبل اور اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے، ایک مینڈھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں۔ اسے بڑی قربانی کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے وفادار بندے کے لیے فرزند ابراہیم جیسے صابر و جانثار لڑکے کا فدیہ تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بے نظیر قربانی کی نیت پوری کرنے کا وسیلہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی قربانی قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی کہ اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ آیت نمبر 108۔ اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ آیت نمبر 109۔ سلام ہے ابراہیم پر۔ آیت نمبر 110۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 111۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 112۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ آیت نمبر 113۔ اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں پہنچ کر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جن ساجزادوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو خود اس قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، وہ کون تھے؟ اب سے پہلے اس سوال کا جواب ہمارے سامنے بائبل کی طرف سے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ کتاب پیدائش۔ اس بیان میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی قربانی مانگی تھی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اکلوتے تھے، حالانکہ خود بائبل ہی کے دوسرے بیانات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق اکلوتے نہ تھے۔ اس کے لیے ذرا بائبل ہی کی حسب ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے، اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی
اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ کتاب پیدائش باب 3 آیت 161۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ آیت 111۔ جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ آیت 1616۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ پیدائش باب 25 آیت 1715۔ اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ پیدائش باب 2 آیت 15۔ اس سے بائبل کی تضاد بیانی صاف کھل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 14 برس تک تنہا حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب اگر قربانی اکلوتے بیٹے کی مانگی گئی تھی تو وہ حضرت اسحاق کی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، کیونکہ وہی اکلوتے تھے۔ اور اگر حضرت اسحاق کی قربانی مانگی گئی تھی تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اسلامی روایات کو دیکھتے ہیں اور ان میں سخت اختلافات پایا جاتا ہے۔ مفسرین نے صحابہ و تابعین کی جو روایات نقل کی ہیں ان میں ایک گروہ کا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحبزادہ حضرت اسحاق تھے، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام ملتے ہیں: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، مجاہد، شیبی، مسروق، مکحول، زہری، عطا، مقاتل، سدی، کعب احبار، زید بن اسلم وغیرہ ہم۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل تھا، اور اس گروہ میں حسب ذیل بزرگوں کے نام نظر آتے ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاویہ، اکرمہ، مجاہد، یوسف بن مہران، حسن بصری، محمد بن کعب القرظی، شیبی، سعید بن مسیب، ضحاک، محمد بن علی بن حسین، محمد الباقر، ربیعہ بن انس، احمد بن حنبل وغیرہ۔ ان دونوں فہرستوں کا تقابل کیا جائے تو متعدد نام ان میں مشترک نظر آئیں گے، یعنی ایک ہی بزرگ سے دو مختلف قول منقول ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عباس سے اکرمہ یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ صاحبزادہ حضرت اسحاق تھے، مگر انہی سے عطا بن ابی رباح یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اسحاق تھے، مگر یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے روایت یہ ہے کہ وہ حضرت اسحاق کے ذبح ہونے کے قائل تھے، مگر عمرو بن عبید کہتے ہیں کہ حسن بصری کو اس امر میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس اختلافی روایات کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء اسلام میں سے بعض پورے جزم و وثوق کے ساتھ حضرت اسحاق کے حق میں رائے دیتے ہیں، مثلا ابن جریر اور قاضی ایاز، اور بعض قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، مثلا ابن کثیر، اور بعض مذہب ہیں، مثلا جلال الدین سیوطی۔ لیکن اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ امر ہر شک و شبہ سے بالاتر نظر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح تھے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں: ایک، اوپر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صالح بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ فہوائے کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ دعا اس وقت کی گئی تھی جب آپ بے اولاد تھے، اور بشارت جس لڑکے کی دی گئی وہ آپ کا پہلونٹا بچہ تھا
پھر یہ بھی قرآن ہی کے سلسلہ کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے چلنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کرنے کا اشارہ فرمایا گیا۔ اب یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے ساجزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت اسحاق۔ خود قرآن مجید میں ساجزادوں کی ترتیب اس طرح بیان ہوئی ہے: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ آج تک کے لیے بس یہاں تک ہی، کیونکہ اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔